انسان کچھ چیزوں سے بڑا بے چین ہو جاتا ہے. اس کے جسم پر کوئی چھوٹا سا داغ دھبا لگ جائے تو اسے بڑی تکلیف دیتا ہے. آپ کے جس کپڑوں میں سے کسی جگہ سے کوئی بٹن ٹوٹ جائے تو کسی بندے کو پتہ نہ بھی ہو تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. بار بار وہاں ہاتھ رکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہ اوہو بٹن ٹوٹ گیا ہے. کپڑے صحیح نہ پہنے ہوں، مالدار بندہ، پڑھا لکھا بندہ اور پی ایچ ڈی آدمی، آپ اس سے کہے نا کہ تیرے گھر میں مہمان آنے لگے ہیں تو روزی روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، پیسے بھی ہیں، مہمان نوازی بھی کر سکتا ہے، پر وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے پہلے بتانا تھا، میں کپڑے تو بدل لیتا، صفائی ہونے والی ہے گھر کے اندر. ظاہری طور پر کچھ داغ دھبے انسان بے سکون رہتا ہے. آپ نے کہیں جانا ہو، جیب میں پیسے بہت زیادہ ہیں، گاڑی میں پیٹرول بالکل ٹھیک ہے، سفر کا پتہ ہے، راستے کا اندازہ ہے، صرف کپڑے نہیں صحیح، منہ نہیں دھویا، دل کرتا جانے کو نہیں یار میرے کپڑے. آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک بٹن کا ٹوٹنا یہ وجود کے اوپر ایک چھوٹا سا داغ ہے، یہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا، تو اگر بندے کے باطن میں داغ ہو، اگر اسے جھوٹ کی بیماری ہو، حسد کی بیماری ہو، تکبر کی بیماری ہو، اگر اسے بددیانتی کی بیماری ہو، اور بھی کئی بیماری ہیں، خود پسندی بھی بیماری ہے. میں چودھری صاحب ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، مولوی ہوں، پیر ہوں، یہ بھی بیماری ہے. ہونا اور بات ہے، لیکن اپنے آپ کو خود ماننا، یہ من قال انا عالم فہو جاہل، حدیث پاک کے لفظ. جس نے کہا میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے. اس نے کہا کیوں؟ وہ ہے تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. اپنے آپ کو خود سے بنانے کی، یہ دیکھیں نا بیماری لگ جائے نا، میں سیاسی آدمی ہوں، سماجی آدمی ہوں، تو حضور کی محفل میں آیا ہے، یعنی سرکار کو راضی کرنے آیا ہے. محفل نبی پاک کے نام کی ہے اور اسے پتہ ہے میں سونے کے لیے آیا ہوں، لیکن چونکہ میں چودھری ہوں علاقے کا، تو پیچھے بیٹھا ہو نا کبھی تو گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے نقیب محفل کو کہ تیری مہربانی منو صدا مار کسی طریقے نہ، میں بڑا پریشان ہوں، میں اسٹیج پہ نہیں چڑھا ابھی تک. یہ چیزیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں. اگر میں نے کہا کہ ظاہر پہ کوئی دھبا ہو تو وہ بڑا بے سکون کرتا ہے، تو باطن پہ ہو تو کتنی تکلیف دے گا. میرے رب کریم نے میرے نبی پاک کی شان بیان کی اور کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں میں نے وہ رسول دیے ہیں تمہیں میں سے جو تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور میرے نبی تمہیں پاک فرما دیں گے. یہ جو تمہارے اندر داغ دھبے ہیں، جو تمہیں پریشان کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں، یہ تمہارے جو باطن کے روگ ہیں، یہ جو اندر کی کہانیاں ہیں، یہ ساری ختم کر دیں گے میرے رسول. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے اس مرض کا علاج کیا جو بندے کو سکون میں مبتلا کر دیتا ہے، اس بیماری کو نکال دیا جو بے چین کرتی ہے، سکون کی طرف سرکار نے سفر کرایا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگوں کے اندر بڑا حسد ہوتا تھا، برادری ازم کا بڑا شور تھا، بڑے مسئلے تھے، اونچ نیچ، میں چھوٹا بڑا، ان ساری چیزوں کو میلاد والے محبوب نے ختم کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، نہ کوئی چودھری نہ کوئی کمی، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا. حضور کسی کی کوئی شان ہے بھی؟ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں رب سے زیادہ ڈرے گا اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ عزت ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روگ ختم کر دی، یہ مصیبت ختم کر دی. یہ جو بہت زیادہ بیماری ہے لوگوں کے اندر، اس دور میں بھی تھی. آپ دیکھ لیں ابو جہل نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ ہمارا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں، لیکن یہاں بلال بیٹھا ہوتا ہے کالے رنگ کا حبشی غلام، دل کرتا ہے بیٹھے پر یہاں سلمان بیٹھا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے پر روم سے آیا ہوا سہیب بیٹھا ہوتا ہے، تو ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھے.
تو آپ ذرا ان کو ہٹائیں پھر ہم بیٹھیں گے. تو میرے کریم رسول نے فرمایا تم نے نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، بلال ادھر ہی بیٹھے گا، صہیب ادھر ہی بیٹھیں گے، عمار بن یاسر یہیں بیٹھیں گے. یہ چیز آپ کو، یہ جن لوگوں کو بیماری ہے نا، میں نا کچھ ایسے بیمار بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ ہاتھ کو درد کوئی بھی نہیں ہو رہا، اللہ کی فضل سے تندرست ہیں، پر گاڑی کا دروازہ ڈرائیور صاحب نے کھولنا ہے. یعنی یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. یعنی ان کو ابھی تک وہ پریشان ہیں کہ میں گاڑی کا مالک ہوں کہ نہیں، ابھی ٹینشن ہے. یعنی کوئی دروازہ کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ دروازہ کھولنے والا میرا ملازم ہے، اور یہ بیماری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. جو اللہ کے بندے ان کا یہ رویہ. میں ایک یونیورسٹی میں چلا گیا لیکچر کے لیے، مجھے بلا لیا گیا، تو ایک طالب علم کہنے لگا ایک سوال بڑا پریشان کرتا ہے. میں کرتا اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے بے ادبی نہ کہہ دے. تو میں نے کہا کہ میں چونکہ چھوٹا مولوی ہوں تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے تیرا مسئلہ حل کر دوں، اور اگر مجھے نہ پتہ ہوا تو میں تحقیق کر کے بتا دوں گا. وہ کہنے لگا پیر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یک جنبش قلم ایک حکم کے ساتھ سود حرام قرار دے دیا، شراب حرام قرار دے دی، لیکن غلامی نہیں ختم کی، غلام بکتے رہے، بعد میں بھی بکتے رہے. تو میرے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش حضور اعلان کرتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں. یہ سوالات اٹھتے ہیں نا. اور یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا بیچارے، جو تنخواہ لیتے ہیں، کچھ اینکر پچھلی حکومت سے تنخواہ لیتے تھے، کچھ اس سے لیتے ہیں، اور کچھ تنخواہ لے رہے ہیں کہ اگر تم آ گئے تو پھر ہمارا کیا بناؤ گے، اس وعدے پہ کچھ کام کرتے ہیں. تو یہ بیچارے یہ بڑے کمزور سے لوگ ہیں، یہ کسی کے اشاروں پر بات کرنے والے، کلام کرنے والے. تو یہ اس طرح کی سوالات یہ پیدا کرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں چھوڑتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگا جناب یہ حضور اعلان کر دیتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں. تو میں نے اسے کہا یار یہ تو سادہ سا سوال ہے، تو بلا وجہ ہی الجھ گیا ہے. تو بالکل سادہ ہے، اس میں تو پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. دیکھو کہ اگر ایک سیٹ کا نام ہی بدل دیا جائے، کسی نے کہا یہ میرا پی اے، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا یہ پی اے نہیں، آج کے بعد یہ میں نے سیٹ ہی بدل دیا، پی اے کوئی نہیں ہوگا، یہ مینیجر ہے، تو پھر بندے کو عزت مل گئی کہ نہیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ایک سیٹ ختم کر دی جائے اور وہاں اعزاز والی نشست رکھ دی جائے. ایک کرسی میلی تھی وہ ہٹا دی، بندہ وہی ہے، اور وہاں بڑی تگڑی کرسی، یہ آپ نے کرسی رکھی ہے نا بڑی تگڑی میرے لیے، تو مجھے اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ رہی تھی. اب یہاں ہم اصرار کر نہیں نہ سکتے، تو لوگ ہمیں جو مرضی بھی کہتے رہیں، ہمیں تو اپنا پتہ ہے نا ہم کیا ہے. تو ہم ذرا لیول میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ بندہ زمین پہ چلتا رہے تو گرتا نہیں، اڑنا شروع کر دے تو کیا پتہ کب پتنگ کٹ جائے. اس لیے زمین پہ نا میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ تے محل چڑھایا ہے سائیاں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ حضرات کے ساتھ جو میں کلام کر رہا ہوں تو معنی اس کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ رکے اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کے لیے، تو بہت بڑی کرسی رکھ دی، حالانکہ وہ مجدد تھے، 1000 کتاب کے مصنف تھے. تو فرمایا یہ کرسی نہ رکھو، اس سے مجھے تکبر چھلکتا نظر آتا ہے، سادی کرسی رکھو، اس سے میں اپنے آپ کو آسان محسوس کروں. تو کرسی اگر اچھی کر دی جائے تو خود بخود نشست بدل جاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غلامی کا نام ہی بدل دیا. آپ ابو داؤد شریف پڑھیں، نبی پاک نے نا غلامی کا نام بدل دیا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور خالی بھائی کہہ کے نا تو سرکار آگے نہیں بڑھے، بلکہ حضور نے شرط لگائی، فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں کھلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں. میں مشکل بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نہیں پہنایا جاتا. آج جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا سوشل لائف کے، اور بڑے بڑے سیمیناروں میں جا کے لیکچر دیتے ہیں انسانی حقوق پر، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن میرے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا وہ انہیں کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہ انہیں پہنانا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہ بتانا، اور اگر کبھی بتا بیٹھو تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا سیرت کی کتابوں میں سے، او سنو یارو، ہم نے نا سرکار کا میلاد منایا ہے، کبھی یہ مزہ بھی لے کے دیکھو۔ ہاں کبھی یہ جو کام حضور نے کیے ہیں کبھی کر کے دیکھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے تھے نا تو اللہ کے رسول خود جا کے ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ وہ کام ان کے ساتھ حضور خود کراتے، خود سرکار کراتے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے بن کے بیٹھ جانا، یہ بڑا تکلف والا معاملہ۔ اگر آپ کی زندگی سادی ہے تو پھر بڑی آسان ہے، اور اگر زندگی آپ کی سادی نہیں تو پھر وہ آسان ہے۔ مثال دوں، جڑا منڈا 4000 روپے لا کے سر تے بال کھڑے کراندا ہے نا بیچارہ، وہ بڑا پریشان ہے کہ تکو میں انہیں پیسے لائے نے کسے ویکھیا ہی نہیں میرے حال، وہ بڑا پریشان ہے۔ اور جو بابا جی بیچارے سیدھے سویرے گئے تھے نا چارہ کاٹنے، اور شام کو آئے تو منہ دھویا، انہیں کوئی ٹینشن نہیں کہ کوئی فوٹو بنائے چاہے نہ بنائے، کوئی دیکھ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، سادہ زندگی آسان۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمارے تکلفات تھے، ہماری پریشانیاں تھیں، بلا وجہ کی آزمائشیں ساری حضور نے دور کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ ہمارے باطن کے سہرے میل کچیل کھرچ دیے، زندگی آسان ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے غلام کو لے گئے بازار۔ اس کہنے لگے چلا دوست بازار سے کپڑے لینے جانا ہے۔ غلام ساتھ چلا گیا، 2 کپڑے خریدے، 2 جوڑے خریدے، 2 لباس مولا علی نے۔ ایک ذرا مہنگا تھا اور ایک سستا۔ ہم بھی 2 قسم کے کپڑے خریدتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں پہننے والے دکھا، وہ دکھاتا ہے، پھر کہتے ہیں ذرا دینے دلانے والے بھی دکھاؤ۔ وہ کون سے ہوتے ہیں جی؟ جو پہننے والے نہیں ہوتے، کیونکہ پہننے والا تو ہم نے پہلے لے لیا، اب کیا کر دینے دلانے والا۔ میں سمجھ لیں میری طبیعت میں خشکی ہے، اب کچھ باتیں کر دیتا ہوں اور تکلیف سے کرتا ہوں۔ ایک دوست ایک دن مدرسے کے بچوں کے لیے کپڑے لے کے آئے، اتنے سارے، اور گرمیوں میں موٹے جوڑے لے کے آ گئے۔ یہ طالب علموں کو کپڑے دینے، میں کہتے 2 سوٹ تو سوانا پہنا، پھر منڈیاں بھی پہنے۔ کیا آپ نے لوارہ سمجھا ہوا ان بچوں کو؟ دوڑ جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو پہلے دن دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کپڑے جو کو پہنتا نہیں ہے تم طالب علموں کے لیے لے کے آ گئے ہو؟ کس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ یہ کوئی مسکین لوگ ہیں، یہ بڑے شاندار لوگ ہیں؟ لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ممبریاں ہوتی ہیں، ان کے پاس مدینے والے کا ممبر ہوتا ہے۔ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ یہ کچے پکے معاملے یہاں نہیں چلتے۔ ہاں، اور نہ ہم ان طبیعتوں کے قائل ہیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بنبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ ہم خودداری سے جیتے ہیں اور طالب علموں کو خودداری کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے آپ میری بات پر توجہ کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار لے گئے غلام کو، 2 جوڑے لیے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا ہے ڈیفینیٹ تھا کہ جو سستا ہے وہ میرا اور مہنگا آقا کا، لیکن تھیلا ایک ہی تھا۔ میں نے کپڑے اٹھائے، وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا کائنات نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر آنا تھا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے پتر وہ میرا جوڑا مجھے دے دے۔ کہتے ہیں وہ میں نے مہنگا نکال کے دیا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرا، وہ حضور نے بتایا نا یہ تمہارے بھائی ہیں، تو وہ اس کا عملی فرمایا یہ نہیں میرا۔ پڑھیے امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، فرمایا وہ میرا دوسرا وہ دو۔ تو غلام نے ایک وجہ بیان کی، کہنے لگا حضور نہیں آپ مہنگا پہنے، آپ آقا ہیں،
میں سستا پہنتا ہوں، میں غلام ہوں. تو حضرت علی چونکہ عالم ہے نا، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، عالم جو ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. ایسے نہیں کہ نہیں تو ادھر لا، ایسے نہیں، دلیل دی. اس نے ایک علت بیان کی، ایک وجہ بیان کی. کہنے لگا حضور میرے پاس سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں، لہذا آپ پہنیں گے مہنگا اور میں پہنوں گا سستا. تو حضرت علی فرمانے لگے وجہ ہی بیان کرنی ہے نا تو میرے والی کر لینا، کوئی وجہ ہی بنانی ہے نا مہنگے سستے کی، تو نے بھی ایک دلیل دیا تو ایک میں بھی دے دیتا ہوں. کہا حضور آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے دے سستا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور پہن مہنگا اس لیے کہ جوان ہے. کہنے لگا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وجہ مدینے والے کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. میرے بھائی یہ آپ کے باطن کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں چیزیں، یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوت. آپ کو پتہ ہے آج کل سب سے زیادہ پریشانی لوگوں کو کیا ہے؟ دل پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قناعت نہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. 2 جملے حدیث پاک میں، مسند امام احمد بن حنبل میں 2 جملے، ان کو یاد رکھنا. ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا. عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے دیا اس پہ راضی ہو جا. یہ تیرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قناعت کا پیغام دیا. آپ کو پتہ ہے مسواک بھی حضور کی پسند ہے، شہد بھی حضور کی پسند ہے، کھجور بھی حضور کی پسند ہے، اور تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی نبی پاک کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی حضور کی، یہ فقیری نبی پاک کی پسند ہے، حضور نے اللہ سے مانگ کے لیے. آپ کو کتب احادیث میں دعائیں ملیں گی کہ یا اللہ میرے بچوں کو نا بقدر ضرورت روزی دینا، زیادہ نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے. مسجد میں آپ آ جائیں، کوئی کام یاد بھی آ جائے نا، بلکہ اب آج کل سب سے ضروری چیز موبائل ہوتا ہے. حالانکہ جس نے بنایا تھا اس نے تو فون بنایا تھا نا، اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں رکھنا ہے. لیکن اب تو اس کے بڑے معاملات نکل آئے نا، اب تو ایسے جیسے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو کوئی چیز رہ بھی جائے نا قیمتی تو لوگ لینے نہیں جاتے، نماز کا ٹائم ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد شریف میں آ گئے عشاء کی نماز کی امامت فرمانے کے لیے، اور سیدنا بلال حبشی نے اقامت کہہ دی. لیکن حضور نے فرمایا اقامت ہو گئی، فرمایا ٹھہرو بھی، ٹھہرو ذرا رکو میں آیا. یہ لفظ کہتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے، پہلے نماز پڑھانے لگے. پھر حضور نے فرمایا تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کیوں گیا تھا. اب سرکار جو ہے نا، یہ بالکل جو انسان کی عقل پہ چیز تھوڑا سا بھی بوجھ بنتی ہے وہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. اب نماز میں بندے سوچتے رہیں گے پتہ نہیں کہاں گئے تھے، کیا لینے گئے تھے، کیا ماجرا تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد بتاؤں گا تو پتہ نہیں بات کہاں جائے گی، نماز سے پہلے بتا دیتا ہوں. حضور فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کیوں گیا تھا. سرکار فرمانے لگے ادھر دیکھنا میری طرف. فرمایا سویرے مال آیا تھا، سارا بانٹ دیا، 3 دینار رہ گئے. 3 دینار رہ گئے تو میں نماز پڑھانے آیا تو مجھے خیال آیا 3 دینار تو ابھی بانٹے ہی نہیں. تو پھر سوچا کہ یہ 3 اگر گھر میں پڑے رہ گئے اور اسی طرح رات گزر گئی تو کیا بنے گا. تو سوچا نماز بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے دولت سے تو جان چھڑاؤں. اب تو جو فقیری کا درس دینے والے ہیں وہ لوگوں کو فقیری کا درس دیتے جا رہے ہیں، خود امیر ہوتے جا رہے ہیں. روز بروز نہیں پجارو، نئے معاملہ، خدا کہیں بریک لگائیں. ہر چیز کو دولت میں نہ تولیں، مہربانی کریں. اب تھوڑا سا باہر آئیں ورنہ آپ کی طبیعت میں خشکی آ جائے گی. وہ جو کیفیات ہیں، وہ جو سرور ہے، وہ جو ذکر کی لذت ہے، ہر چیز کا اگر آپ سودا کر لیں گے تو پھر کیا بنے گا.
اس لیے ایک بات تو یہ کہ اندر جتنی بھی چیزیں ان کو نکالیں، یہ کسی کو حقیر جاننا چھوڑ دیں، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، پیار کرنا شروع کریں، اور دوسرا یہ کہ تھوڑی قناعت اختیار کریں۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ محفل نعت کا ماحول ہے تو انشاءاللہ تعالی محفل مبارکہ آگے چلے گی، اور میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انہوں نے مدینہ شریف میں ملاقات ہو گئی، پھر بھی بعد میں بڑی محبت کے ساتھ کہا تو میں حاضر ہو گیا، ورنہ میں بزدل سا خطیب ہوں۔ ہم تو اس وقت جلسہ کر کے بڑی دیر کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی دلیر لوگ ہوتے ہیں نا، ساری رات جاگ لیتے ہیں، کچھ کو نیند گرا لیتی ہے، تو ہم بڑے گرے۔ ہم تو اب تو میں زور کے بات کہتا ہوں دوستوں، تھوڑا سا بلا لینا یار کو، اللہ رسول کی بات کر لیں۔ یہ رات ساری کے جلسے تو دلیر لوگوں کا کام ہے، دلیر میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو شب زندہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اب ایک بات اور جو طبیعت پر، من پر بڑا بوجھ بنتی ہے لوگوں کے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ سے پیار کرنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف طبقات پر تنقید کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہر طبقہ بدنام ہو گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پولیس والوں کا نام لیں تو لوگ کہیں گے یہ بڑا بدنام طبقہ ہے، جو لوگ علماء سے دور ہیں ان کے سامنے کسی مولوی کا بھی نام لیں تو وہ اللہ معاف فرمائے ان کا اللہ بولا جب بھی گڑبڑ ہے۔ یعنی کوئی طبقہ، پٹواری کی بڑی عزت ہے ہمارے معاشرے میں، تحصیلدار کی، ٹیچر کی، ہم نے کچھ شاید چھوڑی نہیں، کسی جگہ بھی کوئی بھی وقار قائم نہیں رہا۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ غیبتیں کرتا ہی رہتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا زمانہ خوفناک لوگوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی اپنا نہیں، کوئی مخلص نہیں، کوئی پیارا نہیں۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، سیاستدان چور ہیں، تاجر دھوکہ کرتے ہیں، مولوی لڑتے ہیں، پیر لٹیرے ہیں معاذ اللہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو باہر بیٹھ کے ساری باتوں کا کیسے پتہ ہے؟ آپ وہاں آئیں، اللہ کے فضل سے ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ یہ کس نے آپ سے بات کر دی اس طرح کی؟ اللہ کا فضل ہے، لوگ اچھے برے ہیں، لیکن ہمارا اس قوم سے تعلق ہے کہ کل ابھی زلزلہ اور سیلاب آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے سلائی مشین پہ بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا اس نے بھی زلزلے والوں کو دے دیا تھا۔ آج کسی ایک بزرگ کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے، 14 جوان چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ قوم آپ کو بری نظر آتی ہے؟ اب رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، تو علماء محنت کر رہے ہیں تو دین کا پیغام آگے جا رہا ہے نا۔ یہ سبق پڑھا رہے ہیں تو حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو کسی نے علم پڑھایا تو کوئی آگے جمعے کے بیان کر رہا ہے نا۔ کس طرح کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہ کمزوریاں ہم نے پیدا کی۔ میں اللہ کے فضل سے تنہائی میں بھی نعت خوانوں کی مخالفت نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، میں کسی وائس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، لیکن محفل تو اس وقت میرپور میں بھی ہو رہی ہوگی، گجرات میں بھی ہو رہی ہوگی، لاہور میں بھی ہو رہی ہوگی، تو جب میری اوقات اللہ نے اتنی بنائی ہے کہ میں صرف یہاں بات کر سکتا ہوں تو پھر مجھے چاہیے نا جو لاہور ذکر رسول کر رہا ہے میں اس کو بھی مان ہی جاؤں۔ یہ تھوڑا نکلیں آپ ان چیزوں سے، آپ تھوڑا سا زندگی کو مثبت بنائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا لوگوں کو عزت دیتے، لوگوں سے پیار کرتے، ہر طبقات کے لیے حضور نے عظمت بیان کی، ہر طبقے کے عالم کے فضائل بیان کیے، حافظ کے فضائل بیان کیے، حاجی کے فضائل بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے کو میرے نبی نے چادر عطا فرمائی، میرے رسول پاک نے قاضی کے فضائل بیان کیے، عدل کرنے والے بادشاہ کے فضائل بیان کیے، جو بیٹی پالے اس کے فضائل بیان کیے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رستے سے روڑا ہٹانے والے کو بھی میرا رب جنت عطا فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے، مزدوری کر کے، کوشش کر کے پیسہ کمانے والے کو اللہ کا دوست کہا۔ حضور نے تاجر کے بارے میں کہا، تاجر کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا تو سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔
کون سا ایسا طبقہ ہے جس کی حضور نے، اور یار کچھ نہیں، ایک مومن ہے داڑھی سفید ہے، کچھ نہیں، مومن ہے اور داڑھی، خالی مومن ہے، نہ حافظ ہے، نہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، نہ نعت کا، کچھ نہیں، مومن ہے داڑھی سفید ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یہ میرا مومن سفید داڑھی لے کے جب قبر میں جائے گا ترا فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید رنگ کی، مجھے حیات دیا اسے عذاب دیتے۔ حضور نے تو ہر طبقے کو عزت دی، ہر طبقے کے حصے میں حضور نے عزت لکھی۔ عورتوں نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ساری فضیلتیں لے گئے، قاضی بھی مرد بنے، مجاہد بھی مرد بنے، غازی بھی مرد بنے، ہم تو پیچھے رہ گئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جب تم حاملہ ہوتی ہو تمہارے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو کریم محبوب فرماتے ہیں جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ان دنوں میں بی بی کو اجر دیا جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں بچے کے ولادت کے وقت وہ انتقال کر گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ہر طبقے کو میرے نبی پاک نے اکرام دیا۔ ہم نہ اپنی عزت سمجھتے ہیں اور نہ کبھی سامنے والے کا اکرام کرتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے، خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جو فضائل سرکار نے ہمارے لیے بیان کیے انہیں کھولیں، اور شکر کا رویہ پھر طبیعتوں سے تلخی جاتی ہے۔ جب آپ راضی رہنے، ہمارے ہاں نہ کوئی بندہ آتا ہے وہ ہمیں تلخ کر کے چلا جاتا ہے، یہ ہماری مذہبی سٹیج پہ بھی یہ کام ہوتا ہے، پہلا باری میری ہے تو پھر باری میری ہے، تو اس سے بھی بڑی پریشانی ہے۔ محفل کرانے والا بیچارہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کڑکی میں پھنسا ہوا بندہ، پتہ نہیں کب نکلے گا، کب اس کی جان چھوٹے گی، بڑا خوف۔ یہ مذہبی محافل میں ہوتا ہے، میں ہم کو صحیح بتا رہا ہوں، یہی حال باقی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے۔ اور میں ایک دن جا رہا تھا گاڑی میں تو ایک آدمی نا غلط کراس کر گیا، تو اب وہ گاڑی بڑی مشکل سے ڈرائیور نے سنبھالی تو اسے غصہ چڑھ گیا، بچے کو، گاڑی چلانے والے کو، وہ تلخ کر گیا ماحول۔ دو چار باتیں اب ہوئیں تو میں نے دیکھا اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے آخیا میں کہ پتر اس تے جو کرنا سی وہ کر گیا، تو نساں تے سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا؟ حضور نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا، اور اس طرح معاف کرنا کہ بات ہوئی ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے، اور ضرورت ہی کوئی نہ لمبا رٹا، اتنی لمبی کہانی، اتنی انا کا بت۔ مشکات شریف پڑھیے، ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد۔ کفار نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ جو لفظ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ، اس کا معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہے کہ یار ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں، محمد بھی کہتے ہیں، اور محمد کا تو معنی ہی تعریف ہے، اور محمد بھی کہتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں، یعنی جو محمد ہو اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جو محمد ہو اس پر تنقید، کیونکہ محمد کا معنی ہی ہے تعریف کیا ہوا۔ تو کہنے لگے ہم بڑے بیوقوف ہیں، چونکہ اہل زبان تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم مزمم کہیں گے، یہ لفظ کہہ کہ انہوں نے برا بھلا کہنا شروع۔ ایک صحابی دوڑے آئے اور بڑی ان کی طبیعت کے اندر پریشانی کا، یا رسول اللہ میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور مجھے اجازت دیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ او ہوا کیا ہے؟ عرض کی حضور وہ آپ کو مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں، کیا انداز ہے کریم رسول کا۔ حضور فرمانے لگے یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس مزمم کو برا کہہ رہے ہیں، میں کوئی مزمم ہوں؟ مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہر بندے کو منہ لگاتا پھریں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے تو نے کیا کہہ دیا، تو نے دیکھ کے ہنس پڑا، تو نے مجھے سلام۔ یہ چھوڑیں، یہ بڑے لوگ اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جا اپنا کام کرو۔ اور میرے پاس ایک دن ایک بچہ نا، ہمارے یہاں چونکہ آج کل سب سے زیادہ کام بحث کا ہوتا ہے، وہ بیچارے اتنی ساری کتابیں لے کے آ گیا، یہ میرے جواب دیں، یہ مجھے جواب دیں، یہ مجھے جواب دیں۔ تو
میرے حضرت صاحب نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، میں اپنا سبق پڑھ رہا تھا، وہ تو پسینوں پسینی ہو گیا بیچارہ حوالے دیتا دیتا۔ میں نے بچے سے کہا اسے پانی پلاؤ یار، پانی شانی پلایا تو ساری باتیں کہہ کے کہنے لگا جی کوئی جواب بھی دے۔ میں کہ پتر جا کسے بڑے نو کل جا کے، اب تجھے جواب دیں گے پھر تیرا کو بڑا آ جائے گا۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہے۔ یہاں لوگ لے آتے ہیں کلپ اٹھا کے، کہتے ہیں یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کا جواب دیں، تو میں نے کہا ہمارا سٹیٹس نہیں ہے ہر ایک آدمی کو منہ لگائیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دشمن بھی کچھ سیاںا ہونا چاہیے، ایسے تو نہیں نا کہ جو مرضی اٹھ کے کہے میں تیرا دشمن ہوں تو ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے، یہ کوئی بات ہے؟ جہاں اپنا کام کر جا کے، اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ ایک بابا جی گلی میں سو رہے، وقت کا بادشاہ گزر رہا، تو آپ کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ تو یہ اچانک اس طرح کا معاملہ ہو تو ایک مثال ہے، ایک لفظ لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں اندھے ہو، یہی کہتے ہیں نا جی، ٹکر لگ جائے نا گاڑی کو تو پہلا لفظ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اندھے ہو، جملہ استفہامیہ۔ تو جلدی سے بابا جی سوئے ہوئے تھے تو پورے اٹھے بھی نہیں، آنکھیں کھول کے دیکھا بھی نہیں کہ سامنے بادشاہ ہے، کھڑاؤں پہنے تھے لکڑی کے جوتے۔ کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرا کے، آپ ہنس پڑے، مسئلہ ہی سارا حل ہو جاتا ہے۔ مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے۔ چائے سے کیتلی اکثر زیادہ ہی گرم ہوتی ہے، تو وہ جو ساتھ تھے نا سپاہی، انہوں نے تلواریں نکال لی، کہنے لگے حضرت جی ہم اس کی گردن اڑائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے آپ کو اندھا کہا۔ فرمانے لگے نہیں اس نے تو نہیں کہا۔ کہا ہے؟ میں نہیں کہا۔ حضرت جی کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور آپ سے کر رہا تھا۔ تو فرمانے لگے بیوقوفو، اس نے تو صرف ایک سوال پوچھا ہے، اس نے کہا کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او میاں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، یہ تے سارے بندے جتن نکلے دنیا تے، کوئی ہے جو ہار دے نکلا ہے؟ درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، اوے تو ہارن کھیڈ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔